کبھی کبھی کتابوں میں ایسے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں جس سے بہت زیادہ عبرت ملتی ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں بھی لوگ بہت زیادہ برے تھے اور بہت زیادہ اچھے بھی تھے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک عبادت گزار اللہ کا بندہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا، بستی سے دور رہتا، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا کہ وہ عبادت کرنے والا نیک اللہ کا بندہ ہے۔ اس نے کبھی ظاہراً کوئی گناہ نہیں کیا، لوگ اس سے بڑی محبت کرتے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے کمرے کے اندر تھا، رات کا سناٹا، اچانک دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے۔ عابد باہر نکلتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی کھڑی ہے۔ لڑکی نے کہا آپ مجھے اندر لے لیجئے۔ عابد نے نگاہ نیچی کر کے کہا کہ میں آپ کو اندر نہیں لے سکتا، اس لیے کہ آپ ایک عورت ہیں، لڑکی ہیں، اور آپ سے پردہ کرنے کا مجھے حکم دیا گیا، میں آپ کو اندر نہیں لے سکتا۔ لڑکی نے بہت زیادہ اصرار کیا مگر وہ نہیں مانا۔ پھر لڑکی نے کہا آپ مجھے ایسے رات میں چھوڑ رہے ہیں، اس دور میں اگر کسی نے مجھ سے فائدہ حاصل کیا تو میں آپ کا گریبان اللہ کی بارگاہ میں پکڑوں گی۔ اللہ اکبر! آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں آپ کو اس کا واسطہ ہے، مجھے اندر لے لیں ورنہ میرا کوئی فائدہ اٹھائے گا، میرے سنگ بدسلوکی کرے گا، آپ کا گریبان میں پکڑوں گی۔ تو عابد ایک دم خاموش ہوا اور اس نے اپنے کمرے کے اندر لے لیا۔ جب لڑکی کمرے کے اندر گئی تو اس نے اپنے سارے کپڑے اتار دیے۔ اللہ اکبر! اور عابد سے کہنے لگی میرے سنگ بدفعلی کر اور تجھے کرنا ہی پڑے گی۔ تو عابد نے بہت کہا اللہ کی عبادت کرنے والے نے کہ تم اس رب سے نہیں ڈرتی جس نے آپ کو پیدا کیا، تو کیسے بغیر کپڑوں کے اس رب کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر! جو تجھے ہر حال میں دیکھ رہا۔ لڑکی بولی مجھے زیادہ باتیں سننا نہیں ہے، میرے سنگ زنا کر۔ اللہ اکبر! عابد بہت زیادہ پریشان، کروں تو کروں کیا؟ رات کا سناٹا، یہ جا بھی نہیں سکتی۔ تو عبادت گزار آگ لے کر کے آیا جو چراغ جل رہا تھا، اس نے اس میں اپنا انگوٹھا رکھا، انگوٹھا جلنے لگا، انگوٹھا جلتے جلتے ہتھیلی تک آ گیا، ہتھیلی بھی جلنے لگی۔ پھر اس نے لڑکی کی طرف مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا دیکھ، جب دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے کہ رکنے کو تیار نہیں، پورے جسم کو جلا دے گی، تو جہنم کی آگ۔ اتنا کہنا تھا، لڑکی ایک دم چیخے مار کر زمین پہ گری اور گرتے ہی مر گئی۔ عبادت گزار جو تھا وہ پھر اپنے معمول کے حساب سے عبادت کرنے لگا۔ اب جو شیطان تھا اس نے بستی میں خبر پھیلا دی کہ عابد کے کمرے میں ایک لڑکی ہے اور عابد نے زنا کرنے کے بعد اس کا قتل کر دیا۔ یہ عبادت گزار کے تعلق سے اس نے افواہ پھیلائی۔ امیر کو جب شہر کے پتہ چلا وہ آیا، اس نے آ کر کے عبادت گزار سے کہا ابھی اس کی عزت کرتا تھا مگر آج کہہ رہا کیا وہ لڑکی تیرے پاس ہے؟ تو عبادت گزار نے کہا ہاں وہ لڑکی ہے۔ کہا اسے نیچے بھیج۔ کہا وہ تو مر چکی ہے۔ کہا ظالم تو نے مار دیا، چونکہ شیطان نے سب کے دلوں میں یہ ڈالا کہ عابد نے زنا کر کے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر! بادشاہ نے عابد سے کہا نیچے اتر کے آ، سپاہیوں کو حکم دیا اسے لے کر کے آؤ، اور اس کے عبادت جہاں وہ کرتا تھا اسے گرا دیا، ایک میدان میں جمع کیا، کہا کہ آرے سے اسے ذبح کر دو، یعنی بیچ سے کاٹ دو آرے سے۔ اللہ کی عبادت کرنے والا خاموش ہے، اللہ کی رضا پر مرنے کے لیے تیار ہے۔ نہ تو عابد نے زنا کیا نہ عورت کا قتل کیا، اس نے تو پیغام دیا کہ عورت کو نصیحت ملی، اپنا ہاتھ جلا لیا اس نے، مگر شیطان نے کیسے ورغلایا، آرا رکھا گیا۔ اب اس نے خاموش دل سے اللہ کو پکارا مولا میرے حسد کرنے والے بڑا خوش ہیں، آج میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہوں۔ مولا میرے حسد کرنے والے کتنا ہنس رہے، میرے رب کی رحمت کو جوش آیا،
ایک دم آواز گونجی، عابد اللہ والا ہے۔ عابد نے زنا نہیں کیا۔ عورت کے جسم میں روح آئی۔ عورت بازبان حال ہو کر کہتی ہے، بادشاہ، امیر، عابد نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ پھر اس نے سارا قصہ بیان کیا تو جب عبادت گزار کو دیکھا گیا، واقعی اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ پھر امیر جو بادشاہ تھا بڑا شرمندہ ہوا، اس نے معافی مانگی اور عبادت گزار پھر اپنی عبادت گاہ میں چلے گئے، اور اس سے بھی بہتر بادشاہ نے گھر بنا دیا ان کے لیے، وہ عبادت کرتے رہے۔ تو اس دنیا میں بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ظالمہ ہوتی ہیں، جو غلط طریقے سے الزام لگاتی ہیں، اور ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو افواہ پھیلاتے ہیں۔ اور شیطان نے دیکھو کیا کام کیا، پوری بستی میں غلط افواہ پھیلائی۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا ہے ختم ہونے والی، نیک اعمال کرو، کبھی کسی کو نہ ستاؤ۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔